اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرس، سبسکرائبرس، نان سبسکرائبرس، سب کو میری جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جو ہمارے پروگرام چل رہے تھے اس میں مجھے احساس ہوا کہ کچھ بوریت کا عنصر بھی آ جاتا ہے، اور جو کل کا پروگرام تھا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ لوگ فیملی کے ممبرس ہیں نا، تو ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا حق ہے ناراض ہونے کا، یا آپ کہیں آپ کی ایسی مصروفیت تھی کہ آپ پروگرام نہیں دیکھ سکے۔ بہرحال مجھے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں آپ سے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کو میری طرف سے بڑی نیک تمنائیں، نیک دعائیں۔ امید ہے کہ آپ خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب پروگرام جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ آج میں اس کو اختتام کر رہا ہوں۔ مختصر پروگرام ہے، اور میں نے ارلی مارننگ ایک نعت شریف بھی پیش کی تھی آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اس کا مجھے بہرحال احساس دلایا آپ لوگوں نے محبتوں کا، لیکن جو پروگرام چل رہا تھا بہت اہم تھا، اور آج کا جو میرا پروگرام ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تتمہ ہے۔ تتمہ سے مراد یہ کہ اختتامیہ ہے۔ یہ منازل قبر اور برزخ کا آخری پروگرام ہے، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو کما حق ہو اس سے آگاہی ہو سکے۔ لیکن یہ سب کچھ کہنے سے پہلے کل میں نے ہمیشہ اپنے ویورز جو ہیں وہ ماشاءاللہ، اور جو چینل ممبرس ہیں جو کہ صاحبان علم و دانش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہمارے کوئی ممبر جو ہیں شاید کوئی ایسی چیز بارے گراں گزری ان پر، انہوں نے ہمیں الوداع کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے انسان زندگی میں بھی، ہم بھی الوداع کہہ دیں گے کسی دن۔ تو یہ تو دنیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی کوششیں، محبتیں شامل حال رہیں، اور آپ کا اپنا چینل جو ہے وہ عروج پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور عروج پا رہا ہے۔ سرسبز و شاداب کلیاں اس کی نکلنا شروع ہو چکی ہیں، اور آپ جیسے پھول مہک رہے ہیں اور اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ تو میرے تمام چینل ممبرس، جیسے کہ میں نے بتایا کہ صاحبان علم و دانش ہیں، ان کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ منازل قبر اور عالم برزخ کے بارے میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی آجزانہ کوشش کی میں نے ان پروگراموں میں۔ ہم پہ یہ لازم آتا ہے کہ ہم سب کما حق ہو اس سے استفادہ حاصل کریں، اور سب سننے والے، اور بالخصوص ہمارے فیملی چینل کے ممبرس، اور میں، آپ ہمارے فیملی ممبرس، اور آپ بھی ہمارے فیملی ممبرس ہی ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ موت سے پہلے موقع ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی رفتار کو درست کر لیں، اور وہ ارحم الراحمین ہے، صدق کے دل سے توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ طویل علمی بحث کو چھوڑ دیا ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے، اور سننے والا اکتاہٹ محسوس نہ کرے، جس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے اور آج ہوا ہے۔ لیکن آپ میرے اس احساس کو غلط ثابت کر دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ بعض جگہ خلاصے سے کام چلایا کہ تھوڑا بہت مختصر سا بتا کے آگے چلیں، اور بعض حوالہ جات کو ترک کر دیا کہ وہ سننے والے کو اور سنانے والے کو بھی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حوالہ جات سننے والا تلاش کرتا پھرے۔
اسی لیے عالم برہوت کا حصہ میں نے بالکل سمجھے کہ حذف کر دیا، جس طرح قومی اسمبلی میں کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال قبر کی منزل اور وہاں کا احوال، سرزمین شہوت، سرزمین حسد، سرزمین حرص، ہمزاد یعنی شیطان کا وجود اور اس کی تباہ کاریاں، اس کا قدم قدم پر ورغلانہ، ان تمام منازل پر گناہ گار اور گناہ گاروں کا معذب ہونا یعنی عذاب ان پر نازل ہونا، غرور و تکبر کا انجام، بعض گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا ضائع ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ منازل ہیں جو بے خبر اور غافل انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہی کافی ہیں اور انسان کو دعوت فکر و عمل دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان منازل کے لیے زیادہ سے زیادہ زاد راہ ہمراہ ہو، اپنے ساتھ سامان رکھیں۔ ہمارے مرد حضرات، ہماری خواتین جب آفس جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں، تو مرد حضرات اپنے لیے اتنا زیادہ راہ رکھتے ہیں کہ میں آفس سے جا سکوں اور پھر وہاں سے واپس آ سکوں۔ اگر اس کا لمبا پروگرام ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ پیسے لے کے جاتا ہے، زیادہ راہ لے کے جاتا ہے۔ ہماری خواتین اپنے پرس میں اگر 100 روپے رکھیں، انہوں نے کچھ پرچیز کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، تو اپنا وہ زیادہ راہ پورا رکھتی ہیں کہ بھئی 5,000 روپے رکھنے ہیں، 10,000 روپے رکھنے ہیں، 4,000 روپے رکھنے ہیں، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد واپسی کے لیے بھی آپ اپنا زیادہ راہ رکھتے ہیں کہ واپسی پہ بھی خیریت سے پہنچ جائیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کوشش کریں کہ ان منازل کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا زیادہ راہ ہمراہ ہو۔ یاد رکھیے کہ موت کے بعد نامہ اعمال بند ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں نا، ابھی ہو سکتا ہے میرے ذہن کے اندر بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوں، غلط باتیں آ رہی ہوں، اچھی باتیں آ رہی ہوں، اور اچانک مجھے درد دل، اور دل کے درد تو بہت ہی سارے ہوتے ہیں لیکن دل پہ اثر انداز سارے ہی درد ہوتے ہیں، وہ ہو جائے تو شاید میں یہ پروگرام بھی نہ کر پاؤں۔ جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سارا ادھورا رہ جائے اور ہم اوپر کو پرواز کر جائیں، اور آپ اس ویڈیو میں ہی آپ دیکھیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیچے گر پڑے ہیں، یا کرسی کے پیچھے جانا سر چلا گیا۔ تو اب جو اس وقت میں کیفیت محسوس کر رہا ہوں گا، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں گا اس وقت؟ کسی کی بھی محبتیں یاد آ رہی ہوں گی؟ نہیں، صرف اپنی طرف توجہ ہوگی کہ جس کیفیت سے میں گزر رہا ہوں یہ کیفیت جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ ہم اپنے لیے زیادہ راہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، اچھا سوچیں، اور کسی کو اتنا غلط انسان کو اتنا نہ چاہیں کہ آپ کے لیے وہ زیادہ راہ جو ہے ایک مصیبت بن جائے اور وہاں پہ ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جن کا کہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب نامہ اعمال بند ہے۔ جب ہم نے خود کچھ نہیں کیا تو پسماندگان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ہمیں خود اپنے لیے ہی کچھ کرنا ہے، تو ہم ان سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کار خیر کریں گے؟ کسی نے کہا ہے نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ہمیں اپنا بننا پڑے گا۔ دوسروں کے آسرے پہ رہ کے یہ ہمیں کچھ بھیجیں گے تو یہ بالکل ہماری خام خیالی ہے۔ زندگی میں جو کچھ آپ اور ہم خود کر لیں گے وہی اپنا ہے، باقی سب امید موہوم ہے۔ یعنی ایک ایسی امید ہے کہ جو نظر نہ آنے والی ہے، کہ دور سے کہیں بہت چھوٹی سی کوئی روشنی کا ذرہ نظر آ جائے تو آ جائے، اور وہ بھی غائب ہونے والا ہو، لیکن وہ یقین کی منزل نہیں ہے۔ خدا ہر ایک کی توبہ اور اعمال خیر کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب
پر خطر مقامات سے نجات کے طریقے، اگرچہ گزشتہ پروگرامز دلچسپ انداز میں موت کے بعد کی منازل کی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے آپ لوگ، خصوصاً راہ آخرت کے مسافر، ہر منزل کی جانب خصوصی توجہ مبذول کرتے ہوئے اس سفر پرخطر کے لیے زاد راہ کی جمع آوری کی حتی المقدور کوشش کریں گے، میں بھی، آپ لوگ بھی۔ یہی ہمارا سرمایہ جان ہے، یہی ہمارا سرمایہ ایمان ہے، یہی میرے پروگرام ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام بن جائے، کیونکہ اس سفر سے کسی کو مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی سختی کو سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ چاروں ناچار ہر ایک کو جانا ہے، خواہ بطیب خاطر جائے، خوشی سے جائے، یا بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے باخبر ہو کے جائے، یا بے خبر علم و تقوی سے اس سفر کو طے کرے، یا جہالت و گمراہی ہے۔ مگر اس سفر کے اختیار کرنے میں ہر ذی حیات مجبور ہے، نہ اس میں علاقے کی قید ہے، نہ ملک کی، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ عمر کی قید ہے، نہ مذہب کی۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آخر میں ان رہنمایان مذہب کے بتائے ہوئے چند تجربات بیان کر دوں جو اس سفر میں ہر ایک کے کام آ سکیں، کیونکہ یہ تجربات صرف وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں جو حقیقت سفر سے آشنا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا بالکل، اور انہیں ہر منزل اور اس کی کیفیت کا حق ہو، علم ہو۔ لہذا وہ ہستیاں سبب تخلیق کائنات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی، جن کے سبب سے یہ دنیا بنی، اور وہ ہیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسری کوئی ہستیاں نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر کی کتابیں آپ کھنگال لیں، حق آپ کو نظر آئے گا تو ادھر ہی نظر آئے گا، اس لیے کہ میں اتنے سارے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں جہاں جہاں میرے پروگرام سن رہے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری قیامت خراب ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے قبر میں اور فشار قبر کا جو ہے نا وہ مصیبتیں اور صعوبتیں جھیلنی پڑیں، کیونکہ یہی ذوات مقدسہ ذریعہ نجات اور راسخون فی العلم ہیں، جن کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی سفر درپیش ہو تو ضروری ہے کہ وہ اس سفر کے لیے توشہ و زاد راہ مہیا کر لے۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہر شب سوتے وقت بلند آواز سے مسجد میں اعلان فرماتے تھے کہ اے لوگو تیار ہو جاؤ اور اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، خدا تم پر رحم فرمائے، موت کا منادی ندا دے رہا ہے، الرحیل الرحیل، کوچ کی تیاری کرو، تمہیں سفر میں بہت سے خطرناک مقامات درپیش ہیں۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام، ان خطرناک مقامات میں پہلا مقام سکرات، موت و جاں کنی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 19، یہ بڑا سخت مقام ہے۔ ایک طرف مرض کی شدت، درد کی زیادتی، زبان کا بند ہونا، بدن کی قوتوں کا ختم ہو جانا، دوسری جانب اہل و عیال کا گریہ، ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت، بچوں کی یتیمی کا غم، اہلیہ کی جدائی، مال و متاع کا چھوڑنا کہ جس کے جمع کرنے میں عمر عزیز کو صرف کیا تھا، ان تمام باتوں کے ساتھ جاں کنی کی تکلیف اور موت کے بعد سفر کی صعوبتوں کا تصور، غرض یہ وقت عجیب وقت ہوتا ہے۔ شیخ صدوق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سکرات موت کو آسان فرمائے، اسے چاہیے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی سے کرے اور ان صلح رحمی سے پیش آئے، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی و احسان سے پیش آئے۔ جو ایسا کرے گا اس پر موت کی دشواری بھی آسان ہوگی اور دنیاوی زندگی میں فقر و فاقہ بھی اس پر مسلط نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین، سورہ والصفات اور قنوت میں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم تا آخر پڑھنا بھی سکرات کے لیے مفید ہے۔ سکرات میں کون جائے گا؟
سکرات میں ہم جائیں گے، ذاتی طور پہ میں جاؤں گا، میں دوسرے کی طرف سے کو تو میں متنبع کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، لہذا ہمیں یہ چیز پڑھنی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسرا مقام ہے اندلی موت، یعنی موت کے وقت حق سے باطل کی طرف پلٹ جانا۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان جاں کنی کے وقت ہر شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے اسے شک میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایمان دل سے بالکل نکال دیتا ہے اور بے ایمان کر کے دنیا سے رخصت کرتا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اصول دین کو دلائل سے یاد کیا جائے تاکہ موت کے وقت جب یاد دلایا جائے تو شک سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے لیے جان کنی کے وقت کے جب جان نکل رہی ہو اس وقت دعائے عدیلہ کا پڑھنا اور پڑھانا بہت ضروری ہے۔ یہ دعا بہت مشہور ہے، مفاتیح الجنان میں ہے۔ آپ لوگ اگر فرمائش ہوگی آپ کی تو میں آپ کو یہ ارسال کر دوں گا، اسی پہ میں آپ کو دکھا دوں گا، اور ان کتابوں میں موجود ہے۔ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا، خصوصاً وہ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندہ ہو، وہ نقش ہو۔ جمعے کے دن سورہ قد افلح المؤمنون کا پڑھنا اور نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا بہت ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسری مذہبی کتابوں اور دیگر دعائیں اور نمازیں بھی اس بارے میں تحریر ہیں۔ تیسرا مقام ہے وحشت قبر۔ وحشت قبر یہ مقام سابقہ مقامات و منازل کے مقابلے میں زیادہ سخت اور ہولناک ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ میں تحریر ہے کہ میت کو قبر کے قریب لا کر فوراً قبر میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ لیں آپ، یہ بتا دیں، بہت سارے لوگ سیدھے جاتے ہیں اور قبر میں اس کو اتار دیتے ہیں، کیونکہ قبر کی بڑی ہولناک منزل ہے، اس لیے میت کو منزل دلا کر قبر میں اتارا جائے۔ منزل دلانے کا مقصد کیا ہے کہ قبر جب وہاں سے 40 فٹ دور رہ جائے، 30 فٹ دور رہ جائے تو جنازے کو نیچے رکھ دیا جائے، آمادہ کیا جائے کہ اس کی روح بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور اس کا خوف تھوڑا سا کم ہو، اور پھر منزل دلا کر قبر میں اتارا جائے تاکہ وہ قبر میں داخل ہونے کی استعداد پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ موت کے بعد نفس سے ناطقہ کا تعلق بدن سے بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ ناطقہ کیا چیز ہے؟ نطق، بولنا بالکل منقطع بھی نہیں ہوتا بلکہ کچھ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر قبر کی اول شب سے سخت وقت کوئی دوسرا وقت نہیں گزرتا جو پہلی رات ہے قبر کی۔ بس تم اس شب کے لیے اپنے مردوں پر رحم کرو صدقہ دینے سے اور نماز وحشت پڑھنے سے۔ نماز وحشت ہوتی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جب کوئی اپنا مر جائے، غیر مر جائے، اور آپ نے اگر اس کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو نماز وحشت قبر پڑھنا بہت لازمی ہے، کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ان انزلنا یہ پڑھنی ہے، سورہ قدر، اور سلام کے بعد اس نماز کا ثواب میت کا نام لے کر اس کی قبر کو پہنچانا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو فشار قبر سے اپنی امان میں رکھ۔ اس کے علاوہ ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا، سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بھی وحشت قبر سے امان کی ضمانت ہے۔ اب چوتھا مقام وہ ہے مقام فشار قبر۔ یہ بھی بڑا دشوار گزار ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کیونکہ قبر ہر روز کہتی ہے کہ میں مسافر کا گھر ہوں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں روڈوں پہ، لیکن زمین کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں مسافر کا گھر ہوں، میں وحشت کا مکان ہوں، میں کرم کی منزل ہوں۔ قبر بعضوں کے لیے بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور بعض کے لیے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے لیے فشار قبر نہ ہو. کوئی مسلمان انسان، مومن، غیر مسلم، سب کو فشار قبر سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. البتہ اس سے نجات کے چند طریقے ہیں. مثلا حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، سنتے جائیں بس میری بات آپ، وہ فشار سے محفوظ رہے گا. نمبر 2، جو سورہ زخرف کی مداومت کرے گا وہ قبر کے جانوروں اور اس کے فشار سے محفوظ رہے گا. نمبر 3، حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جو وقت زوال جمعرات سے زوال روز جمعہ تک مرے گا، اس کو خدا قبر کے فشار سے پناہ میں رکھے گا. اللہ پاک ہمیں یہ دن نصیب عطا فرمائے. حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز شب کی عادت فشار خون سے تحفظ کا ذریعہ ہے. نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مبارک ہے کہ سوتے وقت الہاکم التکاثر کی تلاوت فشار قبر سے نجات کا سبب ہے. سرزمین نجف اشرف میں دفن ہونے والا شخص بھی فشار قبر اور سوال منکر نکیر سے محفوظ رہے گا. 5واں مقام، سوال منکر نکیر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قبر میں سوالات کا منکر ہمارا ماننے والا نہیں ہے. جو کچھ سوالات یہ میں نے عرض کیے، یہ میں گزشتہ بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دفن کے وقت 2 مرتبہ تلقین اس بارے میں بہت مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ تلقین کو سن کر منکر نکیر سے کہتا ہے کہ چلو حجت تمام ہوئی، ہمارے سوالات کا جواب تو پہلے ہی مل گیا. یہ تلقین کیا چیز ہے؟ یہ تلقین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ غسل کے بعد کیا کرتے ہیں، یا غسل سے پہلے بھی ایک کان میں اذان کہتے ہیں، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ ابھی وہ بولنے جیسا نہیں ہے لیکن دماغ سب کچھ سمجھتا ہے. تو آپ اس کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم مسلمان پیدا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ شہادت دو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ تلقین ہے. اسی طرح قبر میں اتارتے وقت وہ اس کو تلقین دی جاتی ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے کہ جس میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں یا کیا نہیں ہوں. تو جس وقت وہ اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اس وقت تلقین پڑھی جاتی ہے اور یہ یاد دلایا جاتا ہے اس کو کہ اے فلاں ابن فلاں، سن سمجھ کہ من ربوں کا پوچھا جائے گا تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے. جب تجھ سے من رسولوں کا پوچھا جائے گا، من کتابوں کا پوچھا جائے گا تو تو نے بتانا ہے. 6واں مقام برزخ کا ہے. برزخ کے مکمل حالات و کیفیت پیش کی جا چکی ہیں. بے حد مجبوری کی زندگی ہے. ہاں، اس عرصے میں اگر کچھ کام آتا ہے تو اپنے ہی آثار، نیک اور اولاد اعزاء و احباب کے بھیجے ہوئے نیک تحفے، یعنی میت کے لیے کیے ہوئے اعمال، خصوصاً وہ اعمال خیر، ہدیہ میت کی نماز اول میں بعد حمد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں بعد حمد انا اعطینا کل کوثر بے حد کارآمد ہے. جن کے بزرگ مر چکے ہیں یا جن کے اللہ پاک نے اپنی امانتیں واپس لے لی ہیں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، ان کے لیے جو ہے یہ سبھی تقریباً خاندانوں میں کون بچا ہے، سب نے جانا ہے آخر ایک دن جو ہے وہ. تو ایک نماز میں کئی مردے شامل کیے جا سکتے ہیں، کئی کے نام لیے جا سکتے ہیں. تو آپ کو اس کا بہت ثواب ان کی طرف سے بھی ملے گا کہ وہ آپ کے لیے وہاں سے دعائیں خیر کریں گے. 7واں مقام قیامت روز حساب. اور آخری مقام سب سے زیادہ ہولناک، عظیم و سخت مقام، جس کے تذکرے سے قرآن و احادیث بھرے پڑے ہیں، ان کی جانب توجہ کی جائے. قیامت میں 50 مقامات ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. گناہگار کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں گے.
اور انشاءاللہ نعتوں کے تحفے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ ایک پروگرام وائرل ہوا ہے اور ہم سب کا فرض ہے، مفتی طارق مسعود، کہ جنہوں نے کلام پاک میں گرامیٹیکل غلطیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں کل مختصر سی گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے ایمانوں کو آپ لوگ برقرار رکھیں اور ثابت رکھیں، اور ایسے نام نہاد مفتیوں کے پیچھے نہ جائیں اور اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے مملکت خدا دے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔